الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اور لاکھوں احسانات میں سے بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث کو سننے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ کے نمائندہ اس زمین پر آخری نمائندہ جو رسول اور آخری رسول بن کر آئے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. کسی بھی سفیر اور قاصد کی گفتگو اس بنیاد پر سنی جاتی ہے کہ یہ کس حکومت کا سفیر ہے اور یہ کن کا نمائندہ ہے. جتنی طاقت حکومت کی ہوتی ہے پھر اسی طرح طاقت اس سفیر کی گفتگو کے اندر ہوتی ہے. حکومت کی طاقت کے اعتبار سے اس سفیر کا احترام ہوتا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر اور آخری رسول ہیں اس اللہ کے جو احکم الحاکمین ہیں، جو آسمان و زمین کے مالک ہیں، جو دنیا اور آخرت کے بلا شرکت غیر مالک ہیں، اور اس اللہ کو ہر چیز برداشت ہے سوائے اس کے کہ ان کا کسی کو شریک بنا دیا جائے. یہ اللہ کی غیرت کے خلاف ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے قاصد ہیں. تو ہمیں اس طرح بات سننی چاہیے کہ جس طرح کسی سفیر اور کسی بڑے حکومت کی سفیر کی بات کو سنا جاتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک بات کا رد کرنا یوں سمجھو کہ اللہ کی بات کو رد کرنا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو قبول کرنا یوں سمجھے کہ اللہ کی بات کو قبول کرنا ہے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. اللہ رب العزت کا اعلان ہے کہ جو میرے آخری پیغمبر کی بات مانے گا اس نے میری بات مانی ہے، اور جو میرے پیغمبر کی نافرمانی کرے اس نے میری نافرمانی کی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مردوں اور عورتوں کو سب کو فرمایا ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیارہ، کہ جب اللہ کے رسول کا امر آ جائے اور حکم آ جائے کسی ایمان والے مرد اور کسی ایمان والی عورت کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ اس کا وہ انکار کر سکے. اس لیے ہم ہمیشہ یہ بات کہتے ہیں اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کہ دلیل سب سے پہلے قرآن کریم، اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت اور حدیث ہے، اس کے بعد پھر امت کا اجماع ہے اور پھر قیاس شرعی. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اذا جاء عن اللہ والرسول فعلى الراس والعین، کہ جب کوئی بات اللہ کے رسول کی طرف سے آ جائے تو ایسے ہے جیسے سر آنکھوں پر ہے.
اس طرح سر آنکھ پر اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. کوئی بندہ کہے کہ آنکھ سر کے اوپر ہے، کبھی ایسے بھی ہوتا ہے. سر بچشم قبول ہے. وَجَاءَ الصَّحَابَةُ فَخَيَّرْنَا، اور جب صحابہ کرام کی طرف سے بات آئے اور ان میں اختلاف ہو جائے تو ہم اسی کو لیں گے، اس سے نکلتے نہیں. وَإِذَا جَاءَ التَّابِعِينَ، اور جب بات کے لوگوں سے آئے تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے فَهُمْ رِجَالٌ وَنَحْنُ رِجَالٌ، پھر وہ بھی مرد ہیں ہم بھی مرد ہیں. تو یہ بات نشین فرما لیں، سب سے پہلے اللہ کی بات ہے، پھر اللہ کے رسول کی بات ہے، اور اللہ کے رسول کوئی بات ایسی نہیں فرماتے جو اللہ رب العزت کی منشا کے خلاف. قرآن کریم میں ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات وہی ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے. یہ بات ذہن میں رکھ کے ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک کو سنیں. نہایت مبارک مجلس ہے جس کے اندر میں اور آپ ہم بیٹھے ہوئے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث کی اقسام میں سے ایک قسم ہے الحدیث المسلسل. الحدیث المسلسل کا معنی کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک استاد سے دوسرا، تیسرا، چوتھا ان تک اس طرح بات جائے کہ درمیان میں کوئی واسطہ گرا ہوا نہ ہو. اور نمبر 2، ایک لفظ کے ساتھ کوئی بات کہیں یا ایک حالت کے ساتھ بات کہیں یا سب ایک ہی مقام پر ایک بات کہیں. مثال کے طور پہ کوئی حدیث شاگرد سے استاد اوپر تک چلتی ہے اور ہر ایک کہتا ہے کہ ملتزم کے پاس مانگے جانے والی دعا قبول ہوتی ہے، ایک ہی مقام کا نام لیا جا رہا ہے. اور ایک حدیث ہے کہ جس میں استاد جو مصافحہ کرتا ہے اور اپنے شاگرد کو بات بتاتا ہے، وہ شاگرد پھر جب استاد بنتا ہے تو مصافحہ کرتا ہے اور اپنے شاگرد کو بات کہتے ہیں. جیسے کہتا ہے الحدیث المسلسل بالمصافحہ. اور ایک حدیث کہ پہلی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی احبک، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں معاذ. اس کے بعد آپ حدیث بیان فرماتے ہیں. حضرت معاذ اپنے شاگرد فرماتے ہیں انی احبک، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں اور یہ بات تجھے کہتا ہوں، وہ اپنے شاگرد کو. یہ مسلسل آتی ہے، اسے کہتے ہیں الحدیث المسلسل بالمحبہ. تو آج میں آپ کی خدمت میں 2 حدیثیں پیش کروں گا. ایک حدیث تو میں اکثر حدیث کی مجلس میں پہلے اس لیے ذکر کرتا ہوں تاکہ الحدیث المسلسل بالاولیت کی اجازت مل جائے. اسے کہتے ہیں حدیث الرحمہ المسلسل بالاولیت. حدیث کا نام حدیث الرحمت ہے لیکن اس کو مسلسل بالاولیت کہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ سفیان بن عیینہ سے لے کر مجھ تک اپنے شیخ سے سب سے پہلے حدیث یہ سنی. اب اگر آپ میں سے کوئی بندہ اس حدیث کی مجلس میں موجود ہے اور پہلی بار وہ مجھ سے حدیث سن رہا ہے تو وہ کہہ سکتا ہے کہ پہلی وہ حدیث جو میں نے محمد الیاس گھمن سے سنی وہ یہ حدیث ہے. جس طرح میں یہ بات کہتا ہوں کہ شیخ عبد الغنی طارق حفظہ اللہ سے جو پہلی حدیث میں نے سنی وہ یہ حدیث ہے، اور وہ آگے سفیان بن عیینہ تک چلتے ہیں کہ پہلی حدیث جو میں نے اپنے شیخ سے سنی وہ یہ ہے. سفیان بن عیینہ کے اوپر ابو قابوس، ان کے اوپر پھر عبداللہ بن عمرو بن عاص، انہوں نے اور خود عبداللہ بن عمرو بن عاص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث پہلی نہیں سنی، پہلے اور حدیثیں سنی ہے پھر یہ سنی ہے. گویا اس حدیث کا جو تسلسل ہے وہ حضرت سفیان بن عیینہ تک ہے، اس کے اوپر نہیں ہے. وہ حدیث کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء الرحم شجنۃ من الرحمن فمن وصلها وصلہ اللہ ومن قطعها قطعہ اللہ او کما قال فی کما قال. فرمایا جو لوگ رحم اور شفقت کرتے ہیں اللہ ان پر رحم کرتا ہے. تم ان پر رحم کرو جو زمین پر رہتے ہیں، تم پر وہ رحم کرے گا جس کی حکومت آسمانوں کے اندر بھی ہے. من فی السماء، ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے کہ ہم اللہ کو خاص ایک مکان میں مانیں، ایسا ہرگز نہیں ہے. اس لیے اس حدیث کا مطلب ہے تم ان پر رحم کرو جو زمین میں ہیں، تم پر وہ رحم کرے گا جس کی حکومت آسمانوں میں بھی ہے.
جس کی شان و شوکت آسمانوں میں بھی مسلم ہے۔ الرحم شجرۃ من الرحمن، یہ جو لفظ ہے الرحم یعنی وہ تھیلی ماں کے پیٹ میں جس سے بچہ پرورش پاتا ہے اسے کہتا ہے رحم۔ یہ الرحم جو ہے یہ رحمان اللہ کا جو نام ہے اس سے نکلا ہے، کہتے ہیں نا یہ لفظ فلاں لفظ سے نکلا ہے، الرحم رحمان سے نکلا ہے۔ اور فرمایا کہ جو شخص ان خون کے رشتوں کو ملاتا ہے اللہ اس کو ملاتے، جو خون کے رشتوں کو توڑتا ہے اللہ اس کو توڑ کے رکھ دیتے۔ اللہ ہم سب کو خون کے رشتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ صلہ رحمی بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ صلہ رحمی بہت بڑی نعمت کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ کے خون کے رشتے آپ کا احترام کریں تو ہم ان کا احترام کریں، بیٹا ہمارا احترام بات مانے تو ہم بیٹے کی مانیں، بیٹی ہماری عزت کرے تو ہم بیٹی کی کریں، ماں باپ ہمارا خیال کریں تو ہم ان کا خیال کریں، چچا اور ماموں اور ان کی اولاد یہ ہم سے محبت سے پیش ہیں تو ہم ان سے پیش ہیں۔ یہ صلہ رحمی نہیں ہے۔ صلہ رحمی کیا ہے؟ سلمن قطاق، وہ ہم سے تعلق توڑیں اور ہم ان سے تعلق جوڑیں، وہ ہمارے حقوق ادا نہ کریں اور ہم ان کے حقوق ادا کریں، یہ ہے صلہ رحمی۔ تو صلہ رحمی کا خیال کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، اس لیے اس بات کو ذہن نشین فرما لیں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح کمزور پر شفقت کرنا، غریب کا خیال کرنا، مسکین کا خیال کرنا، دکھی کے دکھ درد کو دور کرنا، یہ سب شفقت کے حصے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دی ہے، اس لیے ہمیں اس کا خیال کرنا چاہیے۔ ہم دکھی کے دکھ کو بانٹیں، ہم بیمار کی بیمار پرسی کریں، رشتوں کا خیال کریں، ان کا بہت زیادہ خیال کریں۔ دیکھیں یہ بات یاد رکھ لیں، حدیث پاک میں الراحمون یرحمہم اللہ، اس میں عام ہر کسی پر شفقت کرو۔ یرحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، ہر اس شخص پر جو زمین میں رہتا ہے اس پر شفقت کرو، یہ عام ہے۔ آگے بطور خاص فرمایا کہ رشتہ داروں کا خیال زیادہ کرو۔ جس طرح ایک صحابی نے عرض کیا رسول اللہ میرے پاس غالباً باغ ہے، میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں، تو آپ فرمایا تم صدقہ نہ کرو، خاندان میں جو غریب ہے ان کو دے دو، تمہیں دوہرا اجر ملے گا، صدقے کا بھی اجر ملے گا اور صلہ رحمی کا بھی اجر ملے گا۔ تو پہلے عمومی بات کی ہے ہر کسی پہ شفقت کرو، پھر خصوصی بات کی ہے خون کے رشتہ داروں کی، اس کو علماء کی زبان میں کہتے ہیں تخصیص بعد التعمیم۔ جس طرح آپ کسی کی دعوت کریں، بھئی آپ بچوں ساتھ کل ہمارے پاس کھانے کے لیے آئیں، تو پھر کہیں آپ نے ضرور آنا ہے، ایسا نہ ہوگی آپ تشریف نہ لائیں اور معذرت کر لیں مصروفی کے بچوں کو بھیج دیں، نہیں آپ نے ضرور آنا ہے۔ یہ تخصیص بعد التعمیم، یہ تخصیص بعد التعمیم۔ یا کوئی نوکر ہے، کوئی خدمت کرتا ہے اور بہت اچھا ہے، تو آپ کہتے ہیں آپ آئیں اور اپنے جو ساتھ تعلق والے ان کو بھی لے آئیں، لیکن فلاں ڈرائیور کو ضرور لائیں، یہ تخصیص بعد التعمیم۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تخصیص بعد التعمیم فرمائی ہے، پہلے عموماً شفقت کی بات کی ہے اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ خون کے رشتوں کا بہت خیال کرنا، خون کے رشتوں کا بہت خیال کرنا۔ ہم اس میں کبھی کمی اور کوتاہی سے کام لے لیتے ہیں، ہم صدقہ اوروں کو دیتے ہیں، خاندان کے غریب بندے کو بھول جاتے ہیں، ہم اوروں کا خیال کرتے ہیں، خاندان کے غریب کو چھوڑ دیتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور میں گزارش کرتا ہوں اس کو اچھی طرح سمجھ لیں، صلہ رحمی کا معنی یہ ہے کہ خاندان کے خونی رشتوں والے آپ کے ساتھ تعلقات کو توڑیں اور آپ تعلقات کو جوڑیں، وہ حقوق ادا نہ کریں اور ہم حقوق ادا کریں، یہ ہے صلہ رحمی۔ وہ ہماری عزت کریں ہم ان کی کریں، تو پھر یہ کون سی صلہ رحمی ہے؟ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ خیر ایک حدیث ہے، دوسری حدیث اس کا نام ہے الحدیث المسلسل بیوم عاشوراء۔ اس کا معنی کیا ہے کہ یہ حدیث پاک ایک استاذ نے اپنے شاگرد کو 10 محرم کو سنائی، اس نے اپنے شاگرد کو 10 محرم کو بیان کی اور ہمارے پاس اسی طرح نقل ہوتی چلی آئی، اور آج میں بھی 10 محرم کو یہ حدیث پاک بیان کر رہا ہوں، 10 محرم کو یہ حدیث پاک بیان کر رہا ہوں۔ یہ یاد رکھ لیں کہ جو قمری سال ہوتے ہیں
جسے ہم عربی اسلامی سال یا مہینے یا رات کہتے ہیں، وہ سورج کے غروب ہونے سے شروع ہوتے ہیں۔ مثلاً جہاں میں بیٹھا ہوں یہاں سورج غروب ہونے میں 20 منٹ باقی ہیں 10 محرم کا، یہ بھی 10 محرم ہے۔ پاکستان ہندوستان کے بہت سارے وہ لوگ ہیں کہ وہاں 10 محرم کا دن تو کل ہے، لیکن وہاں پہ مغرب ہو گئی اور 9 کا سورج غروب ہو گیا تو وہاں 10 محرم شروع ہو گئی۔ تو ہم کوشش کرتے ہیں ایسے وقت کا انتخاب کریں کہ جس میں ہر جگہ پر 10 محرم ہو۔ ہر جگہ سے مراد جہاں تک موافقت ہو سکتی ہے، بعض ممالک ایسے ہوئے جہاں موافقت نہیں ہو سکتی، جہاں ہو سکتے اس کا اہتمام کریں۔ اس لیے تو یہ حدیث پاک جو میں آپ کو خدمت میں عرض کر رہا ہوں، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اور آپ کے صحابی ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو نقل فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور کب فرمایا؟ فی صیام یوم عاشوراء، 10 محرم کے روزے کے بارے میں، لیکن فرمایا بھی 10 محرم کو ہے۔ وہ کیا؟ انی احتسب علی اللہ عز وجل ان یکفر السنۃ التی قبلہ، کہ جو شخص 10 محرم کا روزہ رکھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے اور میں گمان کرتا ہوں اللہ اس کے گزشتہ 1 سال کے سارے گناہ معاف فرما دیں گے۔ یہ گمان میرا اور آپ کا نہیں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ یہ میرا اور آپ کا گمان نہیں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ 10 محرم کا روزہ اس لیے جنہوں نے رکھا ہے الحمدللہ، جو حضرات نہیں رکھ سکے اور کل 10 محرم ہے ان کو چاہیے کہ وہ کل 10 محرم کا روزہ رکھیں، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو ان کا روزہ یہود 10 محرم کو رکھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم آئندہ سال زندہ رہے تو 1 دن کا اضافہ کریں گے، لیکن آئندہ سال آپ نہ اس کے دنیا سے رخصت ہو گئے، تو اب ہمیں چاہیے ہم 9 اور 10 کا یا 10 اور 11 کا، تو جنہوں نے 9 اور 10 کا رکھا ہے ان کے 2 روزے تو ہو گئے ہیں، اور جن کے ہاں کل 10 ہے وہ 10 اور 11 کا روزہ رکھ لیں، اور یہ ذہن میں رکھ لیں سال میں ایک بار ہی 10 محرم آتا ہے، کوئی روز روز تو نہیں آتا۔ ہمیں اپنی عبادت کا خیال کرنا چاہیے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے انی احتسب علی اللہ عز وجل ان یکفر السنۃ التی قبلہ، کہ جو شخص 10 محرم کا روزہ رکھے مجھے امید ہے اللہ اس کے گزشتہ 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ یہ جو حدیث پاک ہے یہ الحدیث المسلسل ہے، لیکن کب تک ہے اس میں آراء مختلف ہے۔ نمبر 1، علامہ ابو عبداللہ محمد ابن طیب رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث المسلسل ہے ابو الفرج بن شحنہ تک، ابو الفرج بن شحنہ تک یہ حدیث مسلسل ہے، یعنی میں نے اس حدیث پاک کو سنا ہے شیخ عبدالغنی طارق سے، انہوں نے سنا ہے شیخ ابو الفیض محمد یاسین بن محمد عیسیٰ الفادانی المکی سے، تو شیخ محمد یاسین بن محمد الفادانی المکی سے لے کر یہ حدیث مسلسل ہے ابو الفرج بن شحنہ تک، لیکن السید علی الوتری رحمہ اللہ ان کی رائے ہے کہ یہ حدیث المسلسل بیوم عاشوراء مسلسل ہے قاضی ابو یوسف تھا۔ قاضی ابو یوسف یہ ان کا نام تھا یعقوب، اور یہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے سب سے بڑے شاگرد ہیں، حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے سب سے بڑے شاگرد ہیں، اور قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اس امت کے پہلے قاضی القضات ہیں اور اس امت کے پہلے چیف جسٹس ہیں۔ اندازہ کریں کتنے بڑے آدمی ہیں، اور الحدیث المسلسل یوم عاشوراء ان سے منقول ہے۔ اس حدیث کے کو مسلسل اکثر راویوں کے اعتبار سے کہتے ہیں۔ کیا معنی؟ بعض الاحادیث المسلسلہ وہ ہیں کہ جن میں حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک تسلسل سے جاتی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک تسلسل سے جاتی ہے، اور بعض ایسی ہے جو بعد میں کسی راوی تک جاتی ہے۔ تو اگر کسی حدیث کے اکثر راویوں میں تسلسل ہو اس کو بھی الحدیث المسلسل ہی کہا جاتا ہے۔ تو یہ الحدیث المسلسل بیوم عاشوراء
یہ حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ تک یہ الحدیث المسلسل ہے۔ تو جن حضرات نے مجھ سے دونوں حدیثیں سنی ہیں میں ان کو الحدیث المسلسل بالاولیت، مکمل نام ہے حدیث الرحمت المسلسل بالاولیت، تو اس کی بھی اجازت دیتا ہوں۔ تو جنہیں دوسری حدیث سنی ہے اس کی بھی اجازت دیتا ہوں الحدیث المسلسل بیوم عاشوراء۔ یہ حدیث مرد حضرات کو بھی ہے اور یہ حدیث خواتین کو بھی ہے، سب کو ہے۔ جس طرح احادیث میں حق ہے مردوں کا، اسی طرح احادیث میں حق ہے خواتین کا۔ ایک دور تھا اس امت میں بڑی بڑی محدثات پیدا ہوتی تھی، آج ہماری بدقسمتی ہے کہ مرد محدث نہیں پیدا ہو رہے تو خواتین محدثات کیسے پیدا ہو۔ حدیث پاک کے ساتھ تعلق، حدیث پاک کے ساتھ رغبت یہ مردوں کو بھی رکھنی چاہیے اور خواتین کو بھی رکھنی چاہیے۔ ہمیں اس کا معمول بنانا چاہیے کہ ہم اپنے گھروں میں احادیث کی تعلیم کا ماحول بنائیں۔ جو حضرات یہ چاہتے ہیں الحمدللہ اس عنوان پر ہم نے کافی کام کیا ہے۔ اپنے گھروں میں مستقل میری کتاب الحدیث موجود ہے، آپ اس کو لیں اور اس کی تعلیم کریں۔ حدیث کی کتاب ہے شمائل ترمذی، اس کی مختصر سی شرح زبدۃ الشمائل یہ میں نے لکھی ہے، آپ اس کی گھر میں تعلیم کرا سکتے ہیں۔ اور زبدۃ الشمائل ایک ایسی کتاب ہے کہ جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا پینا، سونا، بازار جانا، بیت الخلاء جانا، آپ کا امامہ کیسا، مسواک کیسی، بستر کیسا، آپ کے نالان مبارک کیسے، یہ ایسی چیز ہے کہ جو وہ شخص جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عاشق اور محب امتی ہے اس کے گھر میں ہونی چاہیے، اور ہمیں اپنے گھروں میں اس کی تعلیم کرانی چاہیے اور ہمیں اس کا ماحول بنانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔